بڑے حیران کن بیانات میڈیا پر دیکھنے کو مل رہے ہیں اور میرے بہت سارے شکوک سچ ثابت ہو رہے ہیں۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو مفروضوں کی بنیاد پر ہی خالصتاً اپنے فیصلوں کو یا اپنے منطقی جائزوں کو بیس کرتے ہیں۔ میں سائنسی بنیادوں پر چیزوں کو دیکھنے کا عادی ہوں، اور اس کے باوجود کہ ملک کی سیاسی صورتحال جو بھی ہو، ہر بیان کی اپنی ایک اہمیت ہے اور اس کا ایک معاشی فال آؤٹ بھی ہے۔ مجھے پتہ نہیں کہ یہ بیان درست ہے یا نہیں، لیکن ظاہری بات میں نے میڈیا پر بھی دیکھا، چینل پر بھی دیکھا، اور رانا ثناء اللہ صاحب سے منسوب بیان کو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد، جو اب میڈیا کے اوپر بہت فریکوینٹلی نہیں آ رہا، لیکن جو بات انہوں نے کرنی تھی انہوں نے یہی کوئی 2-1 گھنٹے پہلے بات کر دی۔ خیر، ان کو بہت احتیاط برتنی چاہیے تھی۔ کبھی کبھار انسان خود جو ہے بڑی احتیاط برتے تو بہتر ہے۔ باقی یہ کہ غلطیاں تو ہر کسی سے ہو جاتی ہیں، ماضی کے اندر اور لوگوں سے بھی ہو گئی تھیں۔ پھر غلطیوں کا بھگتاوا جو ہوتا ہے نا، اصل تو مشکل وہ ہوتی ہے۔ غلطی تو انسان سے ہو جاتی ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، لیکن پھر اس غلطی کا جو بھگتاوا ہوتا ہے پھر وہ کئی سال بھگتنا پڑتا ہے۔ انسان بھلکڑ ہوتا ہے، یہ میں کوئی اور بات کر رہا ہوں، اس طرف نہ آئیے گا۔ بھلکڑ ہوتا ہے، جلدی بھول جاتا ہے چیزوں کو، اور بھولنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کو یاد نہیں رہتا کہ دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے۔ معذرت، میرا بھی مذکر مؤنث تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا۔ تو دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، لیکن دن میں بیٹھا جانور یہ سوچنا چھوڑ دے یا پرندہ چھوڑ دے کہ جناب دن کے بعد رات نہیں آئے گی، تو وہ بہت بڑی غلطی ہے۔ خیر اینی وے، اب جو ان لوگوں نے بولنا تھا وہ سامنے آ گیا ہے۔ پھر یہ جو پیار کی لڑائی ہو رہی ہے، اس کے راز بھی اب فاش ہو گئے ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں کرنا کیا چاہ رہے ہیں وہ بھی واضح ہو گیا ہے۔ لیکن اب میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا۔ حالات واقعات بدلتے ہی جو لوگ اندر ہیں وہ باہر آ جائیں گے، جو لوگ باہر ہیں وہ پھر اندر چلے جائیں گے۔ اب سمجھنے والا ذہن کہے گا کہ کیا پہیلیاں بھجوانے بیٹھ گیا علی ناصر صبح صبح۔ لیکن میں واضح کر دوں کہ غلط فیصلوں نے ماضی کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے ہی کیا۔ آپ کو یاد ہوگا سال 2019 تھا، بار بار دہراتا ہوں، آج جو باہر ہیں وہ اندر تھے، پھر کسی نے غلطی کر دی، پھر وہ اندر ہو گیا، یہ باہر ہو گئے۔ اب کون باہر کون اندر، سارے سوالات کا جواب مجھے پتہ بھی نہیں، اور سچ پوچھو میں نے بتانا بھی نہیں۔ حالات تو بدلتے رہتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں کتنے ہی سکندر خالی ہاتھ جاتے ہوئے۔ معاملات بہت بگڑ جائیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں ناظرین۔ آپ 1 مہینہ دیکھتے رہیں۔ میرا ایسا خیال ہے کہ حکومت نے محض آرائی کی ٹھان لی ہے، اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی میں سمجھاتا رہ گیا پی ٹی آئی کی حکومت کو کہ غلطی نہ کرنا۔ اچھا خاصا ملک اچھی سمت میں چل پڑا، معیشت کو سہارا ہو گیا، لاک ڈاؤن کے بعد اکنامک گروتھ بھی آنا شروع ہو گئی، لیکن پی ٹی آئی والوں نے میری ایک نہ سنی اور جا کے پھنس گئے، اور پھر ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں۔ گھر پہ بھی گھر والے بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے، اور پھر پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ ہم پی ٹی آئی سے منسوب ہیں۔ تو زمانہ بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں۔ میری مثالوں کو ہلکا مت لینا ناظرین، نہ ہی یہ ویژولز جو دکھا رہے ہیں ٹی وی پر، ان کی بھی اپنی اہمیت ہے، اور معیشت جو ہے اس کے متعلق 2 رائے چل رہی ہیں۔ اب غور سے معیشت کے بارے میں سننا۔ ایک رائے یہ ہے کہ معیشت صحیح سمت میں چل رہی ہے۔ موجودہ سیاسی سیٹ اپ جس بھی شکل کے اندر چل رہا ہے، کوئی اسے ہائیبریڈ کہہ رہا ہے، کوئی اسے جمہوری نظام کہہ رہا ہے، کوئی اسے متبادل نظام کہہ رہا ہے، جو بھی کہہ رہے ہیں، یہ جو موجودہ سیٹ اپ چل رہا ہے اس میں ملک کو معاشی طور پر استحکام ملا ہے، ملک کا اسٹیٹس امپروو ہوا ہے، ملک کو دوسری سب سے بڑی بڑھتی ہوئی معیشت جو ہے ایمرجنگ کنٹریز میں وہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف جزوی طور پر مطمئن بھی ہے، حالات بھی آپ کو پتہ ہے ایسے رہے، سیلاب وغیرہ آئے، کچھ لچک وہ دکھائیں گے، معیشت کے لیے کوئی راہ نکلی ہے، پاکستان کے کچھ ایکسپورٹس بھی ہوئے ہیں منرلز اور اس شعبے کے اندر، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت نے کیچ اپ کیا ہے، کچھ
منفی خبریں بھی ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے، کچھ کمپنیاں پاکستان چھوڑ کے بھی گئی ہیں، جا بھی رہی ہیں۔ اس کے علاوہ مزید بہت سارے ایریاز ہیں جس میں پوٹینشیل کوآپریشن بھی موجود ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی ہو گیا ہے، اس کی بھی اپنی اہمیت ہے، اس کا بھی اپنا پس منظر ہے۔ تو چیزیں کافی بہتر اور اچھی ہوئی ہیں، لیکن میں آپ کو واضح طور پہ آج ٹی وی پروگرام کے اوپر بتا رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سیاسی حکومت کی جو حکمت عملی ہے اس میں کچھ نہ کچھ مجھے لگ رہا ہے خامی ہے، کیونکہ یہ سیاسی طور پہ معاملات کو ایک مہینے میں اتنا الجھا دیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ماضی کے جھروکوں میں ہمیں دیکھنا پڑ جائے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان اپنی غلطیوں سے بھی پھنستا ہے، اور میرا ایسا خیال ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی سیاسی حکومت غلطی نہ کر بیٹھے اپنی عجلت میں یا اپنی سیاست میں، بعد میں ان کو پچھتاوا ہو۔ میری بات آپ لوگوں کو ناظرین سمجھ نہیں آتی۔ بالکل جیسے آپ کو یاد ہوگا، ایک آدمی کابل گیا تھا، کابل جانے کے بعد اس نے کہا تھا ایوری تھنگ از اوکے، سارا میڈیا لرزتا تھا اس سے، کانپتا تھا اس کے نام سے، لیکن میں نے کہا کہ صاحب یہ کابل گیا، اس کی باڈی لینگویج میں جس طرح اس نے کہا ایوری تھنگ از اوکے، ایوری تھنگ از ناٹ اوکے، اور اس دن کے بعد سے جب سے وہ واپس آیا اس کے اپنے لیے بھی ایوری تھنگ واز ناٹ اوکے، اور پی ٹی آئی کے لیے تو جو دھوکے، میرا مطلب اوکے ہوا، وہ آپ کو پتہ ہے آج تک کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ کہیں ایسی ماضی والی غلطیاں دہرائی نہ جائیں، جو بھی ہو افہام و تفہیم سے مسئلے کو حل کریں۔ کہتے ہیں جب حالات صحیح سمت میں جا رہے ہوں تو بگاڑ پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ معیشت اگر صحیح سمت میں جا رہی ہے، بڑی مشکل سے، بڑی محنت سے، بڑی کاوش سے، بڑی کوشش سے، تو اس میں بگاڑ پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں میں ایک پاکستانی ہوں، سے کون سا سیاستدان آتا ہے جاتا ہے، کون با اختیار یا حکمران بنتا ہے نہیں بنتا ہے، مجھے اس کے بارے میں کم سوچنا ہے، مجھے 25 کروڑ عوام اور ان کے معاشی مستقبل کے بارے میں زیادہ سوچنا ہے۔ تھوڑی زبان میں لکنت بھی آج ہو رہی ہے، وجہ آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں مجھے آگے والا ایک مہینہ زیادہ لکنت آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کوئی بڑی گڑبڑ ہونے والی ہے وسیم بھائی، کوئی بہت بڑی گڑبڑ ہونے والی ہے۔ ایک مہینے میں چلتا نظام کہیں پٹری سے ہٹے نہ اور بڑھتی معیشت کہیں خراب نہ ہو، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ایک طرف بین الاقوامی ادارے، تنظیمیں، مالیاتی زرعی ادارے پاکستان کی معیشت کی تعریف کر رہے ہیں، ریٹنگ ایجنسیاں پاکستان کی ریٹنگ کو امپروو کر رہی ہیں۔ وہ صحافی جو 2 دن پہلے تک معیشت کی تعریف کر رہے تھے، 2 دن کے بعد بول رہے ہیں معیشت خراب ہو گئی۔ عجیب بات ہے کہ نہیں بھائی؟ بڑی عجیب بات ہے، میرے لیے بڑے اچنبے کی بات ہے کہ مشہور انگریزی اخبارات، جریدے اور رسالوں میں لکھنے والے لوگ جو 2 دن پہلے تک پاکستان کی معیشت کو دنیا کی بلکہ پوری کائنات کی سب سے اچھی معیشت کہہ رہے تھے، 2 دن کے بعد کلا بازی کھا کر کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو بہت بڑے بڑے چیلنجز درپیش ہیں۔ آپ میری اونچی کھانسی سے سمجھ جائیے کہ دیا پتہ لگاؤ، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ 2 دن میں ان معاشی صحافیوں کے تیور بدلے آخر کیوں؟ یہ شٹاک ایکسچینج والے، یہ تو انہی صحافیوں کی باتیں سن کر اپنی سٹاک مارکیٹ کو بڑھا رہے تھے، بلکہ شاید آج بھی بڑھا رہے ہوں گے، مجھے پتہ نہیں، میں نے تو دیکھی نہیں، آج نہیں دیکھی میں نے، اب دیکھوں گا بھی نہیں، اب سیاسی حالات کو دیکھوں گا، کیونکہ معیشت کس کے اوپر ریلائنٹ ہوگی؟ جو سیاسی حالات بنتے ہیں۔ لوگ ہنس رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے یار یہ کیا بات کر رہا ہے، ابھی تک یہ باتیں تو میڈیا پہ آئی نہیں، اور اگر آئیں تو چھپا لی گئیں، خبریں آٹومیٹک غائب ہو گئیں، ہم نے تو چلائی ہی نہیں، اس لیے ہمیں ہٹانے کی ضرورت ہی نہیں، ہم نے تو چلائی نہیں نا بھائی، ہم نے تو یہ بات چلائی نہیں، ہم نے تو صرف آپ کو بتائی ہے اشارتاً کہ یہ بات ہوئی، انہوں نے چٹکلا چھوڑا ہے۔ دیکھو اب ہوتا کیا ہے، نہیں دیکھیں میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں،
سسٹم کی کنٹینیوٹی پاکستان کی اکنامک پراسپیرٹی کے لیے ضروری ہے۔ اب میرے ساتھ ایک بڑا متوازن مہمان شامل ہوں گے، یعنی جناب احسن مہنتی صاحب، جو فائنینس کی دنیا کا ایک اہم نام ہے اور میں کہوں گا کہ اقتصادی تجزیہ کاروں میں سب سے مناسب تجزیہ دیتے ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو احسن مہنتی صاحب۔ تھینک یو۔ احسن مہنتی صاحب، میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ صبح سے کیا بیانات اور پھر ان بیانات کا اچانک منظر عام سے غائب ہو جانا بڑا حیران کن ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سسٹم صحیح چل رہا تھا، آپ کی اسٹاک کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، اکنامکس کے بارے میں اچھی خبریں آ رہی ہیں، تو سیاسی تناؤ پیدا کر کے یہ کنٹینیوٹی توڑنے کی کوئی ضرورت تو نہیں ہے، اور پھر خاص طور پہ سیاستدانوں کو کوئی لوز ٹاک یا لوز بیان نہیں دینا چاہیے جس سے ایسا محسوس ہو کہ ریاست کے ستونوں کے درمیان کچھ ہم آہنگی نہیں ہے۔ میں نے بڑی گہری بات کی ہے اور آپ کی طرح بڑے ڈھکے چھپے انداز کے اندر بات کی ہے، لیکن آپ اس کا واضح جواب دیجیے گا کیونکہ معیشت دیکھنے والے لوگ بڑے پریشان ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، بالکل یہ جو اس وقت ایشو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر دو اپیرنٹلی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ الیکشن موسٹ پرابلی 1 سے 2 سال کے اندر جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ آئی تھنک یہ ایک پولیٹیکل جو نوائز ہے، آئی تھنک ہمیں تھوڑا پازیٹیولی بھی دیکھنا جی چاہیے کہ اس کے اندر جو نیو گورننس ہے، آئی تھنک کہ اس کا فوکس اس بات پر بھی ہوگا کہ جو پروسپیکٹس ہیں اس ملک کے، آئی تھنک کہ اس پہ ورکنگ ہوگی کہ کس طریقے سے جو ہے اس معاملات کو پروونشل جو ایشوز ہیں پروونسز کس طرح سے بنیں گے۔ آئی تھنک وہ بھی ایک میجر ریزن اس کا بن رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر فالو کر رہے ہوں جو گروتھ پروجیکشنز ہیں، جو فلڈ کے لاسز ہیں، آئی تھنک کہ اس پہ بھی جو ہے کافی زیادہ کویشچن مارکس ہیں کہ جو ہم نے دیکھا ورلڈ بینک گروتھ ہماری ڈاؤن کی ہے۔ ایسی سچویشن میں جب ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں اور ہمیں کچھ ٹیکس کے ٹارگٹس بھی دیے ہوئے ہیں، آئی تھنک کہ ایک ملٹیپل ایشوز جو ہیں وہ اس وقت ہمیں امپیکٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کیپٹل مارکیٹس دیکھیں تو اس پہ بھی امپیکٹ اسی بیسس پر ہو رہا ہے کہ جو ہماری اکنامک کنڈیشنز ہیں اس کے اندر جو گیپس کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، لیٹ می کیئرفلی آسک یو دس کہ اگر ایک ہائیبرڈ سسٹم ہے، بہت لوگ کریڈٹ دے رہے ہیں کہ یہ اکنامک پراسپیرٹی از ڈیو ٹو اے ہائیبرڈ سسٹم۔ رائٹ رانگ کے اوپر میں اور آپ بات نہیں کرتے، ہم تو فائنینس کے اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ جی اس میں کنٹینیوٹی نہیں رہنی چاہیے، کچھ چینجز رونما ہونے چاہیے، تو آپ کے خیال سے کیا آئی ایم ایف کی پالیسی، ویسٹ کی پالیسی، مڈل ایسٹ کی پالیسی بھی پاکستان کے ساتھ تھوڑی سی تبدیل ہوگی اگر ہم ہائیبرڈ سسٹم سے تھوڑا اسکیپ کرنے کی کوشش کریں گے؟ جی دیکھیں، اس وقت تو ہائیبرڈ سسٹم کافی ہمارا سکسیسفل اس بیسس پر بھی ہو گیا۔ اس ہائیبرڈ سسٹم کو لے کے جو ہے ہم نے سعودی پیکٹ کر لیا، تو جو آئی ایم ایف پروگرام ہے، آئی تھنک کہ اس کے جو اپروول ہونے لگے گا، اس کے اندر جو ہمارے سعودی پیکٹ ہے اس کا بہت میجر رول ہے۔ ڈیفینس پیکٹ جو ہے سرٹنلی آئی ایم ایف کو ایک کمفرٹ زون اس کے لیے ہوگا۔ ایسی سچویشن میں جہاں پہ ہم آئی ایم ایف کے کافی ہدف جو ہے وہ پورے نہیں کر رہے، نمبر 1 ہم ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ پوری نہیں کر سکے ہیں، دوسرا ہم جو گروتھ پروجیکشنز ہیں وہ پوری نہیں کر سکے ہیں، پھر ساتھ میں ہمارا جو سرکولر ڈیٹ جو اس وقت کرائسس ہے اس کو ہم نے فلی ریزالو نہیں کیا ہے، تو ہمارے بہت سارے ایسے ہدف ہیں جن کو ہم پورا نہیں کر سکے ہیں۔ تو یہ ہائیبرڈ سسٹم ہی ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے ایک پیکٹ کو ہم نے جو ہے سرخرو کیا، اور آئی تھنک کہ اس کے اندر اس کے اپنے رسکس ہیں، اور آئی تھنک کہ اس کو ہم نے اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہوئے ہمارے جو یو ایس کے ٹیرف کے جو مراحل تھے اس کا بھی ہائیبرڈ سسٹم کے اندر رول ہے کہ جو ہمارے تعلقات بہتر ہوئے فارن ریلیشنز یو ایس کے ساتھ، اس میں ہمیں بہتر ٹرمز ملی، اور آئی تھنک کہ یہ ہائیبرڈ سسٹم کی وجہ سے جو ہے وہ پاسبل ہوا کہ یہ ایک سیم پیج پہ رہ کے ہم نے ریزالو کیے یو ایس کے معاملات بھی اور پھر سارے مڈل ایسٹ کے معاملات۔ اب آگے جا کے اور اس میں چیلنجز ہیں کہ ہماری جو رول ہوگا افغانستان کے اندر اور پھر غزہ کے اندر، آئی تھنک کہ اس کا بھی جو ہے وہ ایک ایسے سسٹم کے اندر ہمارے لیے کافی کنوینئنٹ ہوگا کہ ہم یہ ہمارے فارن ریلیشنز کو جو ہے وہ اس کی پازیٹیوٹی کو کنٹینیو کریں۔ اچھا، میں کچھ اصل میں دبے ڈھکے الفاظ کے اندر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ماضی کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا احسن مہنتی صاحب
اور اب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان کی جانب بھی جاؤں گا۔ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ حکومتیں جو ہیں وہ کبھی کبھار بلنڈر کر دیتی ہیں چلتے نظام کے اندر، کبھی ایسی غلطیاں کر دیتی ہیں کہ جو ان کی اپنی پولیٹیکل سروائیول کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی کچھ، میں نہیں کہتا ریش بیان ہے، آئی ایم شیور انہوں نے سوچ سمجھ کے ہی بیان دیا ہوگا جو بھی دیا ہے، اور ظاہری بات ہے میڈیا نے مختصر وقت کے لیے وہ بیان جو تھا وہ ٹی وی کے اوپر چلایا بھی، لیکن پھر اس کے بعد ظاہری بات آئی ڈونٹ نو وڈرا ہوا نہیں ہوا، اس کا کمپلیکشن چینج ہو گیا۔ لیکن اگر یہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے خیال سے ہائیبرڈ سسٹم سے ایسکیپ کرنے کی کوئی کوشش ہے، تو آپ کے خیال سے کیا یہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کی کنٹینیوٹی اور پاکستان کی اکنامک پالیسیز کے اوپر امپیکٹ کر سکتا ہے؟ جی ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب۔ علی ناصر صاحب، آپ کا شکریہ، جی کیونکہ آپ کی آواز ہلکی تھی تو آخری جملہ تو میں نے سن لیا، اگر ایگزیکٹلی آپ سوال دوبارہ مجھے بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، آواز آپ کی بہت ہلکی ہے۔ سیاستدانوں نے بیانات دیے ہیں اور وہ ہائیبرڈ سسٹم سے کسی طرح ایسکیپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، غالباً اب آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے، آپ نے بھی صبح کے بیانات دیکھ لیے ہوں گے، تو آپ کے خیال سے کہیں اس عجلت میں یا ان ڈیسیجن کے اندر کہیں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہ بنا لیں اپنے لیے؟ بڑی اہم آپ نے نقطہ اٹھایا ہے۔ اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہر ایک کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ حکومت، آپ دیکھتے ہیں کہ جب ان کی معیشت کی صورتحال خراب ہوتی ہے اور ان کے دعوے ہوتے ہیں ہم نے زبردست کامیابی کی ہے، تو نئے مسائل کھڑے کر دیتی ہیں، کبھی سیلاب کا کرتی ہیں، کبھی سیاسی افراتفری کا کرتی ہیں، کبھی دہشت گردی کی وارداتوں کا کرتی ہیں، کبھی اپوزیشن کے اوپر الزام لگاتی ہیں کہ وہ ملک میں عدم استحکام کر رہے ہیں۔ اچھا، بزنس کمیونٹی ان کا مقصد جو ہوتا ہے بنیادی طور پر منافع کمانا، وہ اس کے حساب سے اپنے مطالبات کرتے رہتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ آج کل بہت اب شروع ہو گیا آج سے کہ جی وہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ غیر آئینی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کو لائیو دکھانے کی بات ہو رہی ہے، جس میں عوام کا مفاد اور معیشت کچھ نہیں، معیشت کا مفاد، پاکستان کی سلامتی وہ کہیں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں رات کے اندھیرے میں ہو گئی ترمیم یا دن کے اجالے میں ہوئی۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ جو اشرافیہ کی معیشت ہے کہ اپنا اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں، ملک کی سلامتی، ملک کی معیشت، عوام کے فلاح و بہبود، یہ چیزیں نظر انداز مستقل ہو رہی ہیں۔ تو آپ کے سوال کے حسن جو پیچھے وہ نقطہ پوشیدہ تھا، میں نے اس کو پوشیدہ تھا وہ میں نے آپ کو واضح کر دیا۔ سارا کچھ یہ ہو رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، کل میں پڑھ رہا تھا کہ سپریم کورٹ میں اپوزیشن پارٹیوں نے کہا ہے کہ جناب اس کو لائیو دکھایا جائے، بڑا عوامی مسئلہ ہے۔ ارے بھائی، عوامی مسئلہ کیا ہے؟ یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ تو پاکستان کی معیشت ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، قرضوں کے نوش سے نجات ہے، عوام کی فلاح و بہبود ہے، تعلیم ہے، صحت ہے، اس کی تو کوئی بات، یا پاکستان کی سلامتی ہے، پاکستان کی سرحدیں ہیں، پاکستان کے خلاف جو سازشیں نیو گریڈ گیم کے تحت ہو رہی ہیں وہ ہیں، اس کی تو نہیں بات کرنے کے دیکھیں لیے کوئی تیار ڈاکٹر نہیں۔ شاہد حسن صدیقی صاحب، آپ خود جانتے ہیں یہ کلپیں اور تقریریں سینٹ سے لیک ہو جانا، سینٹ کے اندر کسی سینیٹر کی تقریر کا لیک ہو جانا، اس کا سوشل میڈیا کے اوپر اتنا زیادہ پرچار کرنا، یہ حکومت کی اجازت کے بغیر ہونا یا مشکل ہے۔ میرا ایسا خیال ہے کہ آپس کے اندر جو تناؤ پیدا ہو رہا ہے ستونوں کے درمیان، وہ نہیں ہونا چاہیے، میرا یہ خیال ہے۔ نہیں، ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن آپ ملک کے مفاد میں بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ اشرافیہ کے مفادات کے حساب سے دیکھیں، سیاسی مفادات کے حساب سے دیکھیں، تو میں سمجھتا ہوں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہی ہونا چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ مانیٹری پالیسی کی بات شروع کر دیں مثال کے طور پر، اور یہ کہیں کہ جناب میرے ملک میں 11% جو ہے وہ شرح سود ہے، تو دوسرے ملکوں میں، ہمارا مشرق میں جو ہمارا پڑوسی ملک ہے وہاں 5.5 کیوں ہے؟ ایک سوال پیدا ہوگا۔ ہماری جو شرح نمو ان کے مقابلے میں کم کیوں ہے؟ پاکستان میں غربت کی شرح جو ہے وہ زیادہ کیوں ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے بیرونی کمپنیاں جو ہیں وہ پاکستان سے اپنے آپریشن بند کر کے باہر جا رہی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے پردہ ہٹانے کے لیے حکمت عملی وضع کی گئی ہے۔ وہ حکمت عملی میں اشرافیہ ملوث ہے۔ اس اشرافیہ میں چاہے اپوزیشن ہو، حکومت ہو، پارلیمنٹ ہو، بزنس کمیونٹی ہو، پراپرٹی مافیا ہو، اسٹاک ایکسچینج مافیا ہو، شوگر مافیا ہو، سب کا مفادات ہے، ٹیکس چوروں کا مافیا۔ یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے پیش کیا۔ میرے ساتھ احسن مینتی صاحب بھی ہیں، اسٹاک ایکسچینج کے اوپر بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں۔
یہ جو آپ نے معاملہ اٹھایا ہے اس کے اوپر ان کا بھی ایک تجزیہ لے لیتا ہوں. احسن مہنتی صاحب، ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب جو بات کر رہے تھے اس میں ایک نقطہ ہے جس پہ آپ کی وضاحت بھی چاہوں گا، کیونکہ کارپوریٹ ورلڈ سے میں نے مختلف آراء سنی ہیں. یہ کمپنیاں جو پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی کوئی مخصوص وجہ ہوتی ہے. آپ اس کو کیسے ریڈ کرتے ہیں اس ایگزٹ کو؟ دیکھیں، یہ تو آپ ساری سچویشن آپ دیکھیں تو جس کے اندر ہماری اکنامک گروتھ ہو رہی ہے اس میں بہت ساری کمپنیاں آ رہی ہیں، بہت ساری کمپنیاں جا رہی ہیں. اب ایک ریل ہوتا ہے ایک انویسٹمنٹ کا، اور ریل اسٹیشن جو ہے انٹرسٹ ریٹ کم ہوتے ہیں تو ان جگہوں پہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے جہاں پہ انٹرسٹ ریٹ ہائر سائڈ پر ہوتے ہیں. جو اکانومی فار ایگزامپل جہاں پہ بلون سچویشن ہوتی ہے وہاں پہ انویسٹمنٹ رکی جاتی ہے. تو اب یہ تو ایک انویسٹمنٹ ٹرینڈ ہے، انویسٹمنٹ ٹرینڈ میں کچھ کمپنیاں آ رہی ہیں. اس وقت جو ہے پاکستان میں مائننگ چل رہا ہے، تو آئی تھنک کہ وہاں پہ ریکوڈیک کی 3.5 بلین ڈالر کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہے. آئی تھنک کہ وہ مائننگ میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے، مینوفیکچرنگ سے انویسٹمنٹ جا رہی ہے. تو اب اس کو ہم کیا کہیں کہ یہ جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس کو ہم کیا ڈیفائن کریں، اور انویسٹمنٹ جو جا رہی ہے اس کو کیا ڈیفائن کریں. تو سب اپنے اپنے جو پرابلمز ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے، کچھ ان کی انٹرنیشنل ڈیسیجنز بھی ہوتے ہیں، کچھ ظاہر ہے لوکل سرکمسٹانسز بھی. آپ دیکھیں کہ اوور ٹیکسیشن ہے پاکستان کے اندر، تو جس کمپنی کے لیے وائبل ہے، فار ایگزامپل یونیلیور کے لیے وائبل ہے، تو وہ وہاں پہ بزنس کیری کر رہا ہے. وہ کمپنی جن کے لیے جو ہے وہ ایکسپینسو پڑتا ہے، یعنی کہ ان کی اتنی نظر نہیں آتی ان کو، اور اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. ہماری چائنا کی امپورٹ ہے فار ایگزامپل بہت زیادہ، ہماری جو ہے اور بھی دوسرے چینلز ہیں جہاں پر ہم ایران کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں، رشیا کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں. تو آئی تھنک وہ لائن جو ہیں وہ ان کے لیے کنوینئنٹ نہیں ہوتی، اور لوکل پروڈکشن بھی ہماری اچھی ہے. تو وہ ظاہر ہے وہ کمپنی یہاں سے پیک اپ کرتی ہیں، اور پھر دوسرے جو ایریاز ہیں جس طرح سے مائننگ ڈسکس ہوا وہاں پہ جو ہے کمپنیز آ رہی ہیں، اور ہماری $500 ملین کی مائننگ ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہے. بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اور بہت سارے ایریاز ہیں جہاں سے انویسٹمنٹ جا رہی ہے. تو کیا کنکلوژن دیا جائے؟ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی ایک ایسی ہونی چاہیے جس میں انویسٹمنٹ آئے، فارن انویسٹمنٹ آئے. اور آئی تھنک کہ اس وقت فوکس زیادہ ایگریکلچر اور مائننگ پر ہے جہاں پر انویسٹمنٹ آ رہی ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کے ساتھ اب گفتگو کریں گے کچھ پاکستان کی معیشت کے متعلق. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، میں نے جو اہم نقطہ آج اٹھایا میڈیا کے اندر کسی نے بھی نہیں اٹھایا، آپ نے اس کو اور زیادہ گہرائی سے دیکھا. میں آپ کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ اس وقت جو بھی ہائیبریڈ ارینجمنٹ ہے اس کی کنٹینیوٹی پاکستان کی معیشت کے لیے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہم ہے. اور میرا ایسا خیال ہے کہ شاید پاکستان کی معیشت سے زیادہ موجودہ سیاستدان جو کہ اس وقت حکمران بھی ہیں اور با اختیار بھی ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے. لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے مستقبل میں یہ کوئی بڑی غلطی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. سب اپوزیشن کا تو آپ نے بتا دیا، لیکن اپوزیشن بھی ظاہری بات ہے کسی سے شے لے کر یہ سارے کام کر رہی ہے، ورنہ اپوزیشن کی تو آواز ہی سننے کو نہیں ملتی تھی ہمیں. تو آپ اور ہم سب جانتے ہی ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے آگے آنے والے دنوں کے اندر. ملک کے اندر معاملات کس سمجھ جاتے ہیں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ ایک مہینہ بڑا اہم گزرے گا، اور اس ایک ماہ میں جو فیصلے اہم لینے ہیں میرے خیال حکومت ہچکچا رہی ہے فیصلے لینے میں، کہیں ایسے نہ ہو کہ بعد میں ان کو بھی اور دوسروں کو بھی اور تمام ستونوں کے درمیان اگر اتفاق نہ پیدا ہو تو مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ علی ناصر صاحب، آپ نے جو بات ابھی کی ہے، پہلے میں آپ سے ایک بنیادی بات بتا دوں. اگر آپ کی معیشت کمزور ہے، اگر جیسے حکومت دعوے کرتی رہی کہ جی معیشت میں استحکام آ گیا ہے، اور میں نے آپ کے پروگرام میں بھی بار بار کہا کہ یہ استحکام عارضی ہے، اور وہ جو عارضی استحکام تھا وہ عدم استحکام میں تبدیل ہو چکا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ آپ کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ 3 مہینے کا $9.4 ارب ہے. یہ وہی ہے جو کہ 2022 میں عیاشی کر کے سب سے زیادہ امپورٹ کر کے کیا تھا. وہی سمٹم واپس آ گئے ہیں. جو آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس تھا $2.1 ارب، اس سال $4 ارب منفی ہونے جا رہا ہے. اس کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم جس سمت میں جا رہے ہیں، اس سوال سے زیادہ اہم یہ ہے کہ جو آپ نے معیشت جس طرح استوار کر رہے ہیں، تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے، جاری حسابات کا خسارہ بڑھ رہا ہے، غربت بڑھ رہی ہے، ٹیکسوں کی چوری بڑھ رہی ہے،
معیشت کی شرح مستست ہو رہی ہے تو آپ جکڑے جائیں گے مزید 2027 کے بعد IMF کے پروگرام میں، اور یہ وہی نیو گریڈ گیم ہے۔ اور مجھے یاد ہے کہ آپ نے اب سے کچھ تقریباً 1 سال پہلے مشرقی وسطی میں پاکستان کے انوالومنٹ کی بات کی تھی۔ اب دیکھیے امریکہ کی بات کھل کے سامنے آ گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بلگرام ایئرپورٹ پہ بھی جو ہے بلگرام ایئرپورٹ میں بھی جو ہے قبضہ واپس لینا ہے، تو بلگرام ایئرپورٹ میں افغانستان میں اگر وہ کچھ کارروائیاں کرتے ہیں تو کچھ نہ بوجھ تو جیسے 9/11 کے بعد پاکستان پر آیا تھا، یہ کیا آپ پاکستان پہ پھر نہیں آئے گا؟ نہیں، لیکن یہ تو بیرونی معاملات ہیں نا۔ موجودہ طور پر میں آپ کی رائے اصل میں لینا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اگر ہم نے لچک پیدا نہ کی تو IMF پروگرام بھی متاثر ہو سکتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے IMF پروگرام کی کامیابی تو اس سے جڑی ہے کہ ملک کے اندر جو ہائیبریڈ سسٹم چل رہا ہے، آپ خود سمجھ جائیں بات کو، اگر یہ سیاستدان اس سے ہٹنے کی کوشش کریں گے، پالیسی میں کنٹینیوٹی نہیں آئے گی، IMF اور ویسٹ کی طرف سے شاید وہ ہمدردی ہماری طرف نہ رہے۔ فورن پالیسی کا تو خیر بعد میں بات کریں گے ہم لوگ کون ڈیوائز کرتا ہے، لیکن اندرونی حالات کہیں مجبور نہ کر دیں کہ کچھ معاملات اور طرف چلے جائیں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ میں تو آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس خدشے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ جن کی مدد سے معیشت کو چلا رہے ہیں ان کے احکامات نہیں مانتے تو وہ آپ کو جھٹکا مار دیں گے۔ IMF کا پروگرام اس بات پر نہیں ہے کہ آپ کی معیشت کیسے جا رہی ہے، IMF کا پروگرام اس بات کے اوپر ہے کہ امریکہ کیا کہتا ہے۔ میں آپ کو ثبوت دے دوں، جب آپ نے جوہری دھماکے کیے تھے اس سے پہلے IMF کی مشن نے رپورٹ دے دی تھی کہ پاکستان نے شرائط پوری کر دی ہیں، آپ قسط جاری کر دیں۔ لیکن میں تو آپ کو بھی ڈومیسٹک پولیٹکس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے IMF کا پروگرام بہت متاثر ہوگا۔ دیکھیں آپ سمجھیں اس وقت آپ کا فائنینس منسٹر جو ہے وہ پولیٹیکل کینڈیڈیٹ تو نہیں ہے نا، آپ سمجھ جائیں تو وہ کس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کسی کی۔ میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں، IMF کا فیصلہ بھی IMF نے نہیں کرنا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں پاکستان کو قسط مل جائے گی، جتنا بھی شور کر لیں۔ آپ کو پتا ہے جب پروگرام آ رہا تھا تو سیاسی پارٹیوں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جناب پاکستان کو مت دیں آپ، انہوں نے کہہ دے دیا۔ وہ ان چکروں میں نہیں ہے۔ دیکھیں یہ تو پیار کی لڑائی ہے جو سیاستدان آپس میں کر رہے ہیں، جو پوشیدہ یہ کوئی فیصلہ شاید مؤخر کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ بات کو سمجھیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے ان چیزوں کا۔ بیسیکلی یہ تو کوئی فیصلہ مؤخر کرنا چاہ رہے ہیں، کسی فیصلے پر فیصلہ نہ لینے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ تو پیار کی لڑائی لڑ رہے ہیں، عوام کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ صوبہ سندھ کا وزیر اعلیٰ صوبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ سے کیا کہتا ہے اور صوبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سے کیا کہتے ہیں۔ یہ عوام کا مسئلہ ہے ہی نہیں، نہ ہم پریشان ہیں۔ ہم تو یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس پوری لڑائی کے پوشیدہ جو احکامات جاری کرنے اس میں جو مؤخر یا تاخیر کیا جا رہا ہے اس سے تو کہیں پاکستان کی معیشت متاثر نہیں ہوگی، یہ ہمارے دلوں میں سوال اٹھ رہا ہے۔ میرا یہ ناصر صاحب یہ جواب میں آپ کو دے چکا ہوں بالکل شروع میں۔ ہاں دیا یہ سارا کھیل توجہ ہٹانے کے لیے ہے، آپ میری بات مان لیں۔ جی مان لی، سارا کھیل توجہ ہٹانے مان لی، میں نے اٹینشن ڈائیورٹ کر رہے ہیں وہ سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں، وہ اٹینشن ڈائیورٹ کر رہے ہیں۔ فیصلے ہو چکے ہیں، آپ کو عمل درآمد کرنا ہے، اس لیے کہ جب آپ معیشت اچھا لیکن ارریسپیکٹو، اچھا میں آپ سے ایک بڑا جسے آپ کہیں $1 بلین کوشچن پوچھتا ہوں، ارریسپیکٹو کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے، میں نہیں کہہ رہا، سیاستدان کہہ رہے ہیں، پولیٹیکل سیٹ اپ کسی بھی ڈائریکشن میں جائے، آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اٹ از ارریسپیکٹو آف پولیٹیکل سیٹ اپس ڈائریکشن پاکستان's economic direction has already been set، یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ڈیسیژنز have already been taken، ہے نا؟ بالکل کہہ رہا ہوں میں، پولیٹیکل سیکورٹی پالیسیز، پاکستان کی ایکسٹرنل پالیسیز نیو گریڈ گیم کے تابع بن چکی ہیں، اس لیے بن چکی ہیں کہ آپ نے، اپوزیشن نے، حکومت نے، سب نے مل کے معیشت کو اتنا کمزور کر دیا ہے اور بیرونی وسائل پر اتنا زیادہ انحصار بڑھا دیا ہے۔ یہاں پر کریکٹنس مجھے یہ چاہیے کہ از اٹ فار پاکستان's بیٹر اکنامک فیوچر، کیونکہ ہمارے ذہن میں تاثر یہ ہے کہ it will put Pakistan on the right track when it comes to the economy, our GDP growth rate will grow and our other economic indicators will also improve۔ یہ question ہے بیسیکلی۔ اس کا جواب میں آپ کو واضح طور پہ دے دوں۔ میری جو کتاب تھی دہشت گردی سیاست معیشت 2011 میں، اس میں نے 2001 کے اپنے ایکسٹریکٹ دیے تھے تحریروں کے، اس میں یہ کہا تھا کہ 9/11 کے بعد اگرچہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان چونکہ ہماری مدد کر رہا ہے تو اس مدد کے بدلے پاکستان ایک خوشحال ملک بن جائے گا، اس کے قرضوں سے بوجھ سے نجات مل جائے گی اور عوام کو ضرورت زندگی سستے داموں میسر ہوں گی۔ یہ وعدے یقین دہانیاں حکومت کی بھی تھی، امریکہ کی بھی تھیں۔
اب وہی دوبارہ میں آپ کو عرض کر دوں، یہی بات میں نے ابھی جو میری کتاب ہے اسلامی بینکاری غیر سودی یا سودی و استحصالی، اس میں بار بار یہ کہا ہے کہ یہ اس 9/11 کا فیصلہ کن دور ہے، اس کا محور صرف افغانستان نہیں ہے. لیکن اچھا، لیکن ایک چیز تو آپ مانیں نا، 2008 میں اگست تک پاکستان کی اکانومی اگر سٹاک ایکسچینج کی آنکھوں سے دیکھی جائے تو it was doing wonderfully. All our businessmen were saying it is fantastic. There were so many multinational banks working in Pakistan. Till 2008, August, the moment Musharraf Saab stepped down, before that, everyone was saying Pakistan is the reinvented Asian tiger. And our GDP growth numbers were also good. یہ تو مانیں گے نا؟ قطعی نہیں مانیں گے. دیکھیے میری گزارش سن لیں، میں تو دستاویزی ثبوت دیتا ہوں، دوں گا. 2005 میں میری کتاب شائع ہوئی ہے کہ معیشت کی شرح نمو یا جو ہے وہ اسٹیبلائزیشن. اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو معیشت کی ترقی ہے یہ بلبلہ ہے، یہ دھوکہ ہے. یہ اس الفاظ 2005 میں اس کتاب میں بھی لکھے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے، یہ قائم نہیں رہے گا. اور اگر آپ 2007 کی رپورٹ نکال لیں اسٹیٹ بینک کی تو اس میں یہ تسلیم کیا گیا ہے نمبر 1 کہ پاکستان کی معیشت مشکلات کا شکار ہے. نمبر 2 اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ پاکستان کی معیشت میں جو اس دعوے ایکسپورٹ کی اضافے کے لیے کیے گئے ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ جھوٹے ہیں. اگر یہ اس رپورٹ میں یہ لکھا ہے، میں الفاظ بتا دوں کہ 7.8 ارب ڈالر کا جو رائز ایکسپورٹ میں ہوا ہے اس میں سے 5.5 ارب ڈالر جعلی ہے. کہ آپ حقیقت کو سمجھیں، یہ تحریر میری بھی ہے اور اسٹیٹ بینک کی بھی ہے. آج وہی ڈرامہ رچایا جا رہا ہے اور اسی لیے میں نے جیسے آپ سے کہا میں نے فائنینشیل گوروز بھائی ہمارے پروگرام کے اندر آتے ہیں، فائنینشیل گوروز کہتے کہ صاحب کمال تھا، کیپٹل مارکیٹ نے یہ کر دیا، فائنینشیل مارکیٹ نے وہ کر دیا. ارے واہ رے واہ، لوگوں نے تو اپنے گھروں میں مشرف کی فوٹو لگائی ہوئی ہے، کہہ رہے کہ صاحب یہ اگر نہ ہوتا، نعوذ باللہ، اگر یہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوتا. میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو آ کر ہمارے پروگراموں میں یہ لوگ باتیں کرتے ہیں. نہیں، مگر یہ 2005 کی کتاب، میں نے آپ کو کتاب کا نام بتا دیا، پبلش کتاب ہے، اس کا وہ ریکارڈ کے اوپر ہے ہر چیز. اور یہ میرے اس کا درجنوں آرٹیکلز ہیں کہ یہ سب عارضی بلبلہ ہے، یہ تو غبارہ ہے جس کو آپ ایک پن لگا دیں. یہ دیکھیے 2008 میں ہی آپ کو اگر یاد ہو، بھولے نہ ہی ہوں گے، آپ تو بھولتے نہیں ہیں، پاکستان کی تاریخ میں اسٹاک ایکسچینج میں جو بڑا جو آیا تھا بحران، وہ 2008 پہ آیا تھا. اور اس سے 1 سال پہلے میں نے لکھا تھا کہ یہ اسٹاک ایکسچینج میں بحران آنے والا ہے. تو یہ بحران کی پہلے سے پیشن گوئی تھی. 2008 کا بحران کوئی بڑا بحران نہیں تھا، اگر آپ کو بالکل یاد ہوگا. اور اسٹاک ایکسچینج کو جی بہت کے لیے بند کرنا پڑا. جی بالکل، مجھے آج بھی یاد یہ ہے. میں جو عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کی معیشت ترقی کرے گی تو ملکی بچتوں سے کرے گی، ملکی سرمایہ کاری سے کرے گی، ٹیکسوں کے منصفانہ نظام کے ذریعے ٹیکسوں کی وصولی سے بڑھے گی، تعلیم اور صحت کا بجٹ بڑھانے سے بڑھے گی، اقتصادی دہشت گردی بند کرنے سے پڑے گی، IMF کے پروگرام سے باہر آنا پڑے گا. میں دوبارہ بتا دوں، میں نے اپنی کتاب جو اسلامی بینکاری غیر سودی یا سودی و استحصالی ابھی شائع ہوئی ہے پچھلے ہفتے، میں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ پاکستان اور IMF ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. IMF کی موجودگی میں پاکستان خود انحصاری کی طرف نہیں جا سکتا. IMF کی موجودگی میں پاکستان میں اسلامی نظام معیشت نہیں آ سکتا. IMF کی موجودگی میں اسلامی نظام بینکاری نہیں آ سکتا. یہ سارے دعوے اس کتاب میں کیے گئے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ ان کے اشاروں پہ چلتے ہیں اور قرضے لیتے ہیں تو آپ کیسے اسلامی بینکاری لائیں گے؟ 26 اہم نکات ہیں جن کے متعلق آپ سے آگے آنے والے دنوں کے اندر بھی بات کروں گا. اور بالخصوص آپ نے جو بات کی کہ 2008 کے اندر آپ نے خطرے کی گھنٹی بجائی تھی کہ سٹاک مارکیٹ کسی اور سمت جا سکتا ہے، تو اب آپ کے سٹاک مارکیٹ کے بارے میں کیا خیالات ہوں گے؟ لیکن عوام کا تجسس برقرار رکھنے کے لیے میں یہ سوال آپ سے نہیں پوچھوں گا، بلکہ اگلے پروگرام میں پوچھوں گا اور آپ کی کینڈیڈ رائے اس متعلق ضرور لوں گا. آپ کا شکریہ، آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ناظرین، وی ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.